اس زمانے میں جب رسول اللہ نبی بنائے گئے کس طرح کے رشتے تھے؟ ابھی تو خان کا رشتہ وجود میں نہیں آیا تھا، خون کے رشتے تھے، انسانیت کا رشتہ تھا۔ تو اماں خدیجہ نے فرمایا کہ آپ دونوں رشتوں کی دفاع کرنے والے ہیں، اور رشتہ جو بھی ہو، چاہے انسانیت کا رشتہ ہو، ہندو ہو یا مسلمان ہو، سکھ ہو یا عیسائی ہو، یہ تمام کے تمام لوگ اسلامی نقطہ نظر سے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ کلکم بنی آدم وآدم خلق من تراب، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم سب آدم کی سنتان ہو، اور آدم کو ہم نے مٹی سے بنایا ہے۔ اس دھرتی پر بسنے والے ہے جتنے انسان، رکت سبھی کا ایک رنگ ہے، سب رکھتے ہیں جان، جس نے سب کو جنم دیا ہے بڑی اسی کی شان۔ دوجا نہیں مہانر مورکھ، دوجا نہیں مہان، ہریجن پنڈت شودر برہمن سید شیخ پٹھان، سب ہے ایک عیش کے بندے، آدم کی سنتان۔ رنگ نسل کل جاتی ونش تو ہے کیول پہچان، سب ہے ایک سمان رے مورکھ، سب ہیں ایک سمان۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشن تھا کہ انسانیت کی بنیاد پر لوگوں کو جوڑا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ مشن تھا کہ انسانیت کی بنیاد پر لوگوں کو ایک دوسرے سے قریب کیا جائے، اور آج موجودہ ہندوستان میں یہ رشتہ ٹوٹ رہا ہے، انسانیت کا رشتہ، ہندوؤں اور مسلمانوں کا رشتہ، سکھوں اور عیسائیوں کا رشتہ، انسانیت کے رشتے کا جنازہ نکل رہا ہے۔ یہ کام آپ کا ہے، یہ کام میرا ہے، مدارس میں پڑھنے والے ان معصوم بچوں کا ہے، مدارس میں پڑھانے والے ان علماء کرام کا ہے، اور امت کے ایک ایک فرد کا بھی ہے کہ اس رشتے کو بچایا جائے، اس رشتے کو محفوظ رکھا جائے۔ اسی میں امت کی بھی بقا ہے اور اس ملک کی بھی بقا ہے۔ تو ایک بڑا کام یہ ہے کہ ہم اس رشتے کو بچائیں۔ دوسرا رشتہ کیا ہے؟ خون کا رشتہ ہے، بھائی کا بھائی سے رشتہ ہے، چچا کا بھتیجے سے رشتہ ہے، ماما کا بہنے سے رشتہ ہے، دادا کا پوتے سے رشتہ ہے، باپ کا بیٹے سے رشتہ ہے۔ یہ بھی رشتہ بڑا اہم ہے، اس رشتے کو بھی بچانے کی ضرورت ہے۔ بدقسمتی سے آج یہ رشتہ بھی ٹوٹ رہا ہے۔ بھائی کے بھائی کا رشتہ آپ دیکھ لیجئے، چچا کا بھتیجے سے رشتہ آپ دیکھ لیجئے، ماما کا بہنے سے رشتہ دیکھ لیجئے، پڑوس کا پڑوس سے رشتہ آپ دیکھ لیجئے۔ رسول اللہ کی جو عادتیں متحرہ تھی کہ رشتوں کو جوڑا جائے، اس رشتے کو آپ جوڑیے۔ اور ایک اور رشتہ ہے جو ان دونوں رشتوں سے بڑا ہے، اور وہ ایمان کا رشتہ ہے۔ یہ رشتے کا تو جنازہ نکل رہا ہے، کہیں کوئی دیوبندی بنا ہے، کہیں بریلویت کے نام پہ تماشے ہو رہے ہیں، کہیں اہل حدیثیت کے نام پہ تماشے بن رہے ہیں، کہیں مقلدوں کی بات ہو رہی، کہیں غیر مقلدوں کی بات ہو رہی ہے، ہماری مسجدیں الگ ہو رہی ہیں مسلکی جھگڑوں کی بنیاد پر۔ تو آج ایک بہت بڑا کام یہ ہے، اس مدارس میں پڑھنے والے طلبہ کی بھی ذمہ داری ہے، ان مدارسوں میں پڑھانے والے علماء کی بھی ذمہ داری ہے، اور عوام کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ مسلکی اختلاف کو آگے نہ بڑھنے دیا جائے، اس کو ڈیمیج کر دیا جائے، ان رشتوں کو ختم کر دیا جائے جو مسلکی بنیادوں پر وجود میں آتے ہیں۔ صرف ایک رشتہ ہو، انما المؤمنون اخوہ، ایمانی اخوت کی بنیاد پر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، اور یہاں فتوے آتے ہیں کہ آپ نے فلاں مسلک کے مسلمان کے پیچھے نماز پڑھ لی تو آپ کا نکاح ٹوٹ گیا، آپ نے فلاں مسلک کے مسلمان کی جنازے کی نماز پڑھا دی تو آپ کا نکاح ٹوٹ گیا، آپ نے فلاں مسلک کے مسلمان سے سلام کر دیا تو آپ کا نکاح ٹوٹ گیا۔ رسول اللہ کی تعلیم میں آپ کو بتاتا ہوں، رسول اللہ نے فرمایا کہ لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا، تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ مومن نہ بن جاؤ، وَلَا مُؤْمِنُ حَتَّى تَحَابُّوا، اور مومن اس وقت تک نہیں بن سکتے جب تک کہ تم آپس میں محبت کرنے والے نہ بن جاؤ۔ ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی سے محبت کرے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت کرے، ایک دیوبندی دوسرے بریلوی سے محبت کرے، ایک شیعہ دوسرے سنی سے محبت کرے، ایک اہل حدیث دوسرے غیر اہل حدیث سے محبت کرے۔ رسول اللہ نے فرمایا یہ ایمان کو بچانے کی بنیاد ہے کہ آپ ایک دوسرے سے محبت کریں۔ تو یہ کام بھی کرنا ہے، مسلکی اختلاف کو ختم کرنا ہے، اور ہمارے جو آپس کے اختلاف ہیں یہ بھی بڑے سنگین ہیں۔ میں ایک واقعہ آپ کو بتاؤں، اکثر اس واقعے کا تذکرہ کرتا ہوں، اس واقعے میں بڑی نصیحتیں ہیں۔ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے
رسول اللہ کے زمانے کا، رسول اللہ بعد کے زمانے کا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانے خلافت تھا. ان کی عادت تھی کہ وہ مدینہ کی گلیوں میں گھوم گھوم کے لوگوں کے بارے میں پتہ کیا کرتے کہ مدینہ کی گلیوں میں ہو کیا رہا ہے. تو ایک بار مدینہ کی گلی میں جا رہے تھے، رات کا وقت تھا، دیکھا کہ وہاں کسی مدینے کے گھر میں کسی گھر سے گانے کی آوازیں آ رہی تھی. آپ تصور کریں مدینہ جیسا مقدس شہر ہے اور ایک گھر سے گانے کی آوازیں آ رہی ہیں. تو سیدنا عمر کے کان کھڑے ہو گئے، کہا کیا بات ہے، میری زمانے خلافت میں ایک گھر سے گانے کی آوازیں آ رہی ہیں. اور چاروں طرف سے گھوم پھر کے دیکھا، رہا نہیں گیا تو اس گھر میں کود گئے. تو دیکھا کہ ایک آدمی ہے، وہ ناچنے گانے کے محفلیں سجا کے بیٹھا ہوا ہے اور ایک گانے والی بھی بیٹھی ہوئی ہے، شراب کی بوتلیں بھی رکھی ہوئی ہیں. اب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے دشمن، اے دین کے دشمن، یہ کیا کر رہا ہے تو؟ میرے زمانے خلافت میں اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود اتنا گھناؤنا جرم کر رہا ہے تو شراب پی رہا ہے، تو گانے سن رہا ہے، تو ایک ناچنے والے کو اپنے گھر میں بٹھا کے رکھا ہے، اب بتا میں تجھے کیا سزا دوں؟ تو اس آدمی نے کہا امیر المومنین گھبرائے نہیں، پریشان نہ ہو، جلد بازی نہ کرے، مجھے اپنی غلطی کا اعتراف ہے، واقعی میں نے گناہ کیا ہے. میں گانا سن رہا ہوں ناچنے گانے کی محفل میں، میں گانا سن رہا ہوں ناچنے گانے کی محفل میں بیٹھا ہوں، میری غلطی، لیکن عمر آپ بھی کم گنہگار نہیں ہیں. اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا میری کیا غلطی ہے؟ تو اس آدمی نے کہا عمر آپ قرآن پڑھیے، قرآن کی تاکید یہ ہے کہ کسی کے گھر میں جاؤ تو کود کے مت جاؤ، دروازے سے آؤ. آپ میرے گھر میں کود کے آئے ہیں، دروازے سے نہیں آئے. قرآن کی تاکید یہ ہے کہ دستک دے کے جاؤ، سلام کر کے جاؤ. آپ نے دستک بھی نہیں دی، سلام بھی نہیں کیا، بغیر دستک دیے بغیر سلام کیا ہے. قرآن نے کہا کسی کی ٹوہ میں نہ پڑھو، آپ میری ٹوہ میں پڑھے. آپ بتائیے میں بڑا مجرم یا آپ بڑے مجرم؟ سیدنا عمر نے کہا ہاں واقعی میں مجھ سے غلطی ہوئی. تو اس آدمی نے کہا مجھ سے بھی غلطی ہوئی. اس آدمی نے معذرت کر لی، معافی مانگ لی. عمر بن خطاب نے کہا کہ مجھے بھی معاف کر دو، میں نے بھی غلطی کی. یہ مزاج پیدا کریے. آج امت کے اندر سے یہ مزاج ختم ہو رہا ہے، لوگ ایک دوسرے کی ٹوہ میں پڑے ہوئے، کس کی کون سی برائی مل جائے کہ اچھالنے لگ جائے، کس کا کون سا ہے پتہ چل جائے، سماج میں بے عزت کرنے والے بن جائے. بات یاد رکھیے، عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ کسی کو ذلیل کرنے پر آ جائے گا تو آپ اسے عزت نہیں دے پائیں گے، اور اگر وہ کسی کو عزت دینے پر ذلیل ذلت دینے پر آ جائے تو آپ اسے عزت نہیں دے سکتے. یہ بہت بنیادی کام ہے. ایک آخری بات بتا کے اپنی بات ختم کر دوں. اماں خدیجہ نے رسول اللہ کی ایک اور عادت بتائی تھی، یا سرتاج کہا وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ، آپ کی ایک اور کوالٹی ہے جس کی وجہ سے مجھے امید ہے کہ اللہ آپ کا رب آپ کو برباد نہیں کرے گا. وہ کوالٹی کیا تھی؟ اماں خدیجہ نے کیا بتائی؟ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ، آپ کماتے ہیں، آپ کماتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ امت کو کمانا چاہیے. ہم فقیر نبی کے فقیر امتی نہ بنے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، وہ خوددار نبی تھا. وہ اس نے کہا کہ دینے والے بن جاؤ، اس لیے کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. تو کمائیے، آپ محنت مزدوری کریے، آپ رکشہ کھینچیے، آپ ٹھیلا کھینچیے، آپ نصیر پور کی بازار میں سبزی بیچیے، آپ 2 پیسہ کمائیں گے، خودداری کی زندگی جئیں گے. آپ 2 پیسہ آپ کے ہاتھ میں آئے گا، بچوں کو پڑھا لیں گے. 2 پیسہ آپ کے ہاتھ میں آئے گا، عزت و احترام کے ساتھ سماج میں وقار کے ساتھ جئیں گے. آپ تو کمائیے. آپ رسول اللہ کی عادت تھی، نبی بنائے جانے سے پہلے مکہ کے بڑے تاجروں میں آپ کا شمار ہوتا تھا. تو تقسیب المعدوم، کمائیے. اور کمانے کا مصرف کیا ہو؟ اماں خدیجہ نے یہ بھی فرمایا کہ آپ کرتے کیا ہیں؟ کما کے میچ نہیں کرواتے، آپ کما کے اپنے پیسوں کو بلا وجہ کے تماشوں میں ضائع نہ کریں، آپ بلکہ کمائیے اور غریب بے سہارا لاچاروں کی مدد کریے. جن کے پاس کپڑے نہیں ہیں ان کو کپڑا پہنائیے، جن کے پاس کھانا نہیں ہے انہیں کھانا کھلائیے، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان، اس کی خبرگیری کریے. یہ رسول اللہ کی سنتوں میں ایک اہم ترین سنت ہے، اور یہ سنت امت بھول رہی ہے. امت اس سنت کو بھول چکی ہے. کمانا ہی رسول اللہ کی سنت رہی ہے.
غریبوں کی مدد کرنا یہ رسول اللہ کی سنت رہی ہے، اس سنت کو بھی تازہ کریے، اس سنت پر بھی عمل کریے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ایک خوددار نبی کی خوددار امتی بننے کی توفیق دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ موجودہ سنگین حالات میں ہمیں حالات کا صحیح ادراک کرنے کی توفیق دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں رسول اللہ کا واقعی میں سچا اور پکا پیروکار بننے کی توفیق دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں کما کر اللہ کے غریب بندوں کی مدد کرنے کی توفیق دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ امت کے نونہالوں کو امت کے لیے سربلندی کا کام کرنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔